بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو ملاحظہ دوم کے بارے میں ہے، تو اس کی طرف صاحب کتاب فرماتے ہیں الثانیۃ جریان ھذہ القاعدۃ انما هو فی مورد یعلم المکلف بالمکلف بہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم قاعدہ فراغ اور تجاوز پڑھ کے آئے ہیں، یہ کہاں جاری ہوگا؟ کیونکہ جب انسان کسی چیز کو نہیں انجام دیتا اور وہ بھول جاتا ہے، اس کو پھر بعد میں یاد آتا ہے، تو اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، بلکہ ایک خاص مورد ہے اور دوسرے کچھ موارد ہیں، ان کی طرف نیچے اشارہ فرماتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ جریان کہتے ہیں کہ جریان و ھذہ القاعدۃ، یہ اس قاعدے کے جاری ہونے کا جو مورد ہے، انما هو فی مورد یعلم المکلف بالمکلف بہ، وہ ایسا مورد ہے کہ خود شخص جو ہے وہ جانتا ہے اس مکلف بہ کو، اس مثلا یہ کہ جز ہے، مثلا رکوع کو فرض کریں جانتا ہے کہ یہ مجھے انجام دینا ہے، ولیکن یشک لعجل الغفلۃ فی کیفیت صدور الفعل منہ، لیکن وہ جو شک کرتا ہے مثلا سجدے میں آ کر کے میں نے رکوع کیا نہیں، وہ غفلت کی وجہ سے، یعنی وہ شخص اس وجہ سے شک کرے شاید میں غافل ہو گیا اور میں مثلا سیدھا سجدے میں چلا آیا ہوں، مثلا رکوع نہیں کیا، تو اگر غفلت کی وجہ سے اس کو شک ہو رہا ہے تو قاعدہ فراغ و تجاوز جاری ہو سکتا ہے۔ لقولہ علیہ السلام فی الروایت الثامنہ، کہتے ہیں ہم 8ویں جو روایت ابھی ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ هو حین یتوضأ اذکر منہ حین یشک، کہ جب وہ شخص حالت وضو میں ہے تو وہ زیادہ جو ہے متوجہ ہے اس حالت سے کہ جب وہ شک کرتا ہے۔ تو یعنی یہ متوجہ ہونا اور اس کے مقابلے میں غفلت آتی ہے، کیونکہ ایک شخص متوجہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں غفلت ہوتی ہے۔ بس جب یہ مورد ہو جائے گا کہ غفلت کی وجہ سے اس نے اس کو انجام نہیں دیا، تو وہاں قاعدہ جاری ہوگا۔ لہذا فلا تجری فی صورت الجہل بکیفیت التکلیف ظاہر، اگر ایک شخص نے انجام نہیں دیا کسی جز کو، کسی عمل کو، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا تھا، جہل کی صورت ہو، تو کہتے ہیں یہاں پھر قاعدہ فراغ اور یہ قاعدہ تجاوز کی جو ہے جگہ نہیں ہے۔ لہذا اگر جہل ہو کیفیت تکلیف کے بارے میں تو قاعدہ وہاں یہ جاری نہیں ہوگا، بل یرجع فیہا الی الاصول العملیہ، وہاں پھر اصول عملیہ، وہ براءات یا احتیاط وہ جاری ہوں گے، کیونکہ وہ جہل کی صورت میں جو ہے وہ اصل تکلیف میں اس کو جو ہے شک ہو جاتا ہے۔ ولا تجری، اور دوسرا مورد جہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، ولا تجری ایذن فی من یحتمل الترک عمدا علی الاظہر، یعنی کوئی شخص جان بوجھ کر جو ہے مثلا فرض کریں سجدے میں چلا جاتا ہے اور اس نے رکوع نہیں کیا، اور اس کو یہ احتمال ہے کہ جان بوجھ کر اس نے رکوع نہیں کیا، اس وجہ سے وہ انجام نہیں دے سکا، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ قاعدہ فراغ یا تجاوز جاری نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں اس لیے لا تجری ایذن فی من یحتمل الترک، یہ جو اس نے ترک کیا ہے وہ عمدن علی الاظہر، یا صاحب کتاب اپنے نظریے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ جاری نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسرا جو ملاحظہ ہے اس کی طرف صاحب کتاب اس طرح سے اشارہ فرماتے ہیں، الثالثۃ الشک فی الشرط مثل الوضوء، پہلی بحث جو اجزاء کے بارے میں تھی، اب اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے شرط مثل وضو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو اس کو شک ہوتا ہے کہ یار میں نماز میں ہوں، آیا میں نے جو ہے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا،
تو اب یہ ہے کہ ان کان فی اثناء الصلاۃ، اگر یہ اس کو شک جو ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، نماز کے درمیان میں ہی اس کو شک ہو گیا ہے، تو فالازہر الاعتداد بہ، تو اظہر یہ ہے کہ اس شک کی جو ہے وہ پرواہ کی جائے گی، یعنی پھر اس شخص کی طرف اس شک کی بنیاد پر یہ دوبارہ پھر وضو کرے گا کہ فَيَلْزِمُهُ الطَّهَارَةُ، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ طہارت انجام دے، یعنی وضو کرے، ثم الصلاۃ، پھر نماز پڑھے۔ تو لہٰذا اگر شک جو ہے وہ شرط میں مثل وضو ہو گیا، جو جتنی بھی نماز کی شرائط ہیں، اگر نماز کے درمیان میں ہے تو اس شک کی بنیاد پر جو ہے وہ نماز مثلا توڑ کر وہ طہارت انجام دے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا، اگر یہ اس کو شک جو ہے وہ نماز کے بعد، مثلا نماز اس نے پڑھ لی، ختم کر لی، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، تو کہتے ہیں یہ پھر یہاں جرت قاعدۃ الفراغ، تو یہاں پھر اس کی نماز ٹھیک ہے، قاعدہ فراغ اب یہاں پہ جاری ہو جائے گا نماز کے بارے میں۔ البتہ یہ نماز جو اس نے پڑھ چکی وہ ٹھیک ہے، ولیکن یؤتی بہ للأعمال المستقبلۃ، لیکن جو آئندہ عمل انجام دے گا، مثلا جو دوسری نماز پڑھے گا جو آنے والی ہوگی، یا اس طرح کے جو دوسرے اعمال ہیں، ان کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ لعدم جریان القاعدۃ بالنسبۃ الیہا، کیونکہ یہ قاعدہ فراغ جو گزرا ہوا عمل ہے اس کی بنسبت جاری ہوتا ہے، لیکن جو آئندہ اور اعمال مستقبلہ ہے اس کی بنسبت جاری نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے جو بعد میں نماز پڑھنی ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرے گا، وضو جو ہے وہ انجام دے گا۔ یہ ایک بات فرماتے ہیں کہ اس بات پر دلیل کیا ہے آپ کی، وَتَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الرِّوَایَةُ التَّاسِعَةُ، کہتے ہیں یہ جو 9 نمبر روایت جو ہم پہلے پڑھ کے آئے تھے روایات، ان میں سے جو 9 نمبر آیت تھی وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ بعد حمل قول السائل فیہا، کہ وہاں پر جو سوال کرنے کا یہ جو جملہ تھا کہ ثم یشک علی وضوء ہو ام لا، کہ اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا وہ وضو سے ہے یا نہیں، تو اس کو حمل کریں گے علی الشک الساری۔ یہ شروع میں بھی استصحاب کی بحث میں آیا تھا کہ ایک استصحاب ہوتا ہے، ایک شک ساری ہوتا ہے۔ شک ساری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شک جو ہے وہ پہلے مرحلے کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، جس طرح مثال وہاں پر دی تھی کہ ایک شخص کو یقین ہے کہ مثلا جمعہ والے دن زید جو ہے وہ عادل ہے، پھر ہفتے والے دن اس کو شک ہوتا ہے کہ یار یہ جو جمعہ والے دن میں نے یقین کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں، یہ شک یعنی سرایت کر جاتا ہے اس کی طرف۔ تو یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کو جو شک ہوتا ہے وضو سے تھا یا نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اس نے وضو کیا یا نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وضو کا یقین ہو پھر یہ کہیں کہ کوئی مبتل یا وضو کو باطل کرنے والی چیز اس سے سرزد ہوئی ہے نا، یہ نہیں، یہ پھر استصحاب کی بات چلی جائے گی۔ یہ ہے شک ساری، یعنی جو اصلاً اس نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مثلا یعنی کان یعتقد انہ علی وضوء، یعنی اس کو پہلے یہ اعتقاد تھا کہ وضو سے، ثم زال اعتقادہ، پھر جو اس کا یہ اعتقاد ہے وہ تبدیل ہو جائے، انقلب شکن، اور شک میں تبدیل ہو جائے کہ اصلاً میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو اگر یہ مورد کریں گے یہ شک کے ساری، تو پھر اس صورت میں قاعدہ فراغ جو ہے وہ یہاں پر جاری ہو سکے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھئی یہ استصحاب کی بات ہے، تو پھر قاعدہ یہ جو ہے وہ فراغ یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ اب یہ ملاحظہ ذکر کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں مطلب ثالث کی طرف۔ مطلب ثالث جو ہے اس کی طرف اس طرح اشارہ فرماتے ہیں، المطلب الثالث اصالۃ الصحۃ فی فعل المسلم۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، قاعدہ فقہیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک کام انجام دیتا ہے تو اس مسلمان کے کام کو آپ صحت پر حمل کریں۔ مثلا ایک شخص نے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، اب ہم کہیں کہ اس نے ٹھیک نماز پڑھی ہے نہیں، تو
اصل یہ جب تک معلوم نہ ہو کہ اس نے غلط پڑھی ہے تب تک آپ جو ہے کہیں کہ اس نے ٹھیک پڑھی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی شخص جانور ذبح کر کے آیا ہے، اب ہم شک میں پڑ جائیں کہ اس نے ٹھیک طریقے سے ذبح کیا ہے، نہیں تو کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس کا کام جو ہے ٹھیک طریقے سے انجام دیا. اس طرح مختلف جتنے بھی امور ہیں تو یہ قاعدہ فقہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان کے کام میں جو ہے وہ اصالت صحت جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے. اصل یہ ہے کہ اس نے صحیح انجام، مگر یہ کہ آپ نے خود دیکھا ہو کہ اس نے ٹھیک نہیں انجام دیا تو وہ الگ بات ہے. اور یہ اصالت صحت جو ہے مقدمۃ علی الاستصحاب فی الجملہ. اگر ایک جگہ پر اصالت صحت ہو اور اس کے مقابلے میں استصحاب آ جائے تو فرماتے ہیں اصالت الصحت جو ہے وہ مقدم ہے استصحاب پر. فی الجملہ جو ہے یہ اب ان کی کیا شرائط ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اصالت الصحت جو ہے وہ مقدم ہے. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں من مطالب الخاتمت، یعنی خاتمے کے مطالب میں سے یہ جو مطلب سوم ہے، تیسرا مطلب وہ یہ ہے کہ ان اصالت الصحت فی فعل المسلم مقدمۃ علی الاستصحاب فی الجملہ. یعنی اصالت صحت مسلمان کے کام میں یہ مقدم ہے استصحاب پر فی الجملہ. ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں. اب فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہ اصالت صحت کو کہتے ہیں سواء قلنا انہا امارۃ او اصل، چاہے ہم کہیں کہ یہ اصالت الصحت امارہ ہے یا اصل، بہرحال استصحاب پر مقدم ہوتا ہے. لورودہا فی موردہی، کیونکہ یہ اصالت الصحت ایسی جگہ پر بھی شامل ہوتا ہے جہاں پر استصحاب ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اصالت الصحت کو چھوڑ دیں اور استصحاب پر عمل کریں تو پھر تو اصالت الصحت کسی جگہ پر بھی کام نہ آ سکے گا، جس طرح شروع میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا تھا. لہذا یہ اصالت الصحت جہاں آتا ہے وہاں استصحاب بھی اس کی نفی میں ہے، تو لہذا اگر اس کو مقدم نہ کریں تو پھر اس کے آنے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. اب مثال دیتے ہیں اس کی. فَلَوْ تَيَقَّنَّا بِنَجَاسَةِ شَيْءٍ، مثلا ہمیں یقین ہے کہ مثلا یہ ایک لباس جو ہے نجس ہے. ثُمَّ شَكَكْنَا فِي تَطْهِيرِهِ، اب اس کے پاک ہونے میں ہمیں شک ہے کہ بھئی اس کو کسی نے پاک کیا ہے یا نہیں. تو استصحبنا نجاستہ، تو ہم یہاں استصحاب کریں گے کہ بھئی یقین تھا کہ یہ نجس ہو گیا ہے اور شک ہے اس کے پاک ہونے میں، تو استصحاب نجاست ہم جاری کریں گے. وَلَوْ تَصَدَّى مُسْلِمٌ لِتَطْهِيرِهِ، اگر کوئی مسلمان ذمہ داری لیتا ہے اس کو پاک کرنے کی تو حُمِلَ عَلَى الصِّحَةِ، تو اس کے اس کام کو صحت پر حمل کیا جائے گا. وَثَبَتَتْ طَہَارَتُهُ، اور اس مثلا چیز کی طہارت جو ہے وہ پاکیزہ ہونا ثابت ہو جائے گا. اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں کہ اس نے کس طرح پاک کیا ہے، لیکن کہیں گے کہ بھئی مسلمان ہے، اس نے ٹھیک پاک کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں اصالت الصحت. اور یہ جو استصحاب نجاست ہے اس پر یہ مقدم ہو جائے گا. اصالت الصحت کہہ رہا ہے کہ مسلمان نے پاک کیا ہے، ٹھیک پاک کیا ہوگا. لہذا اگر پہلے نجس تھا تو یہ استصحاب نجاست یہاں جاری نہیں ہوگا. اب فرماتے ہیں کہ یہ اصالت الصحت یا قاعدہ اصالت الصحت جو ہے اس پر دلیل کہتے ہیں وقد استدل علی هذه القاعدة بالادلة الاربعة، اس قاعدے پر جو ہے وہ 4 دلیلیں، یعنی وہ قرآن، سنت، اجماع، عقل جو ہے وہ موجود ہیں، یہ 4 ادلہ جو ہیں. ولكن لا يخلو بعضها من مناقشة، کہتے ہیں البتہ بعض جو ہے وہ ادلہ جو ہے ان میں ہمیں اشکال ہے اور مناقشہ ہے کہ وہ دلیل ٹھیک نہیں، یعنی اس اپنی مدعا پر دلالت نہیں کرتی. نعم الاجماع فی الجملہ، صاحب کتاب فرماتے ہیں ان ادلہ میں سے اجماع کو ہم فی الجملہ قبول کرتے ہیں کہ قائم ہے. اب ان کی شرائط الگ ہیں. کأنہ لا اشکال فیہ فتوا وعملا، کہتے ہیں اجماع کے بارے میں ہمیں کوئی جو ہے وہ اشکال نہیں ہے، اور یہ اجماع جو ہے فتوائی طور پر اور عملی طور پر بھی جو ہے وہ ثابت ہے، جس طرح شہرت عملی اور شہرت فتوائی ہوتی ہے. وسیرتاً، اور سیرہ عقلاء بھی اسی پر قائم ہے، اس پر بھی جو ہے وہ
فعل مسلم کو جو ہے اس کے صحت پر ہی حمل کرتے ہیں۔ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الصُّغْرَيَّاتِ، اگرچہ بعض موارد میں جو ہے وہ اختلاف موجود ہے، لیکن سیرہ کے قیام میں جو ہے وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں تک جو ہے اجماع اور سیرہ اور ان کو جو ہے صاحب کتاب قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں اصل استدلال کی طرف کہ کون سی وہ ادلہ ہیں جن کے ذریعے ثابت ہوتا ہے یہ اصالت صحت۔ وَأَمَّا مَسْتُدِلَّ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ، چونکہ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ بھئی ادلہ اربعہ موجود ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ آیات یہ ہیں، فَالْإِنصَافُ عَدَمُ دَلَالَتِهَا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ جو آیات ابھی آ رہی ہیں یہ اصالت الصحت پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کون سی وہ آیات ہیں؟ نحو قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ نیکی اور اچھی جو ہے اچھی بات کرو یا کہو۔ تو یہاں پر وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے بارے میں اچھی بات کہنا یہ اسی طرح کہ یعنی ان کے عمل کے بارے میں آپ جو ہے یہ کہیں کہ اس نے ٹھیک انجام دیا ہے، اور قاعدہ صحت بھی یہی کہتا ہے۔ یا ایک دوسرا قول ہے وقولہ تعالی اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے جو ہے پرہیز کرو۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ جو ظن ہے یہاں مراد جو ہے وہ برا گمان ہے، لہٰذا اچھا گمان اس سے تو پرہیز نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ اچھے گمان سے آپ اجتناب کرو، بلکہ ہم اچھا گمان جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ وقولہ تعالی، اور اسی طریقے سے اوفوا بالعقود، جو عقد اور جو آپ آپس میں پیمان باندھتے ہیں ان پر ان کی وفا کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے یا نہیں، تو یہ اوفوا بالعقود کہہ رہا ہے کہ اس نے معاملہ ٹھیک کیا ہوگا۔ تو لہذا یہ ان جو ہے آیات کے ذریعے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اصالت الصحت ثابت ہوتی ہے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نہ، یہ جو ہے ان سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے دوسری کچھ روایات بھی یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان روایات کو ہم دیکھیں تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے کام کو اس کے ٹھیک کام پر جو ہے آپ حمل کریں اور اس کی دلالت کو لیں۔ کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَعَلَّ بَعْضُ الْأَخْبَارِ لَا تَخْلُو مِن دَلَالَةٍ، کہتے ہیں کہ بعض روایات میں کچھ سی حد تک دلالت ہے، جس طرح مثلا کہتے ہیں مثل ما عن امیر المؤمنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک یہ روایت نقل ہے کہ ضع امر اخیک علی احسنہ، تم اپنے بھائی کے کام کو رکھو اس کے اچھے عمل پر، یعنی جو اس نے کام کیا ہے وہ تم یہ کہو کہ اس نے اچھا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، حتیٰ یأتیک ما یقلبک عنہ، یہاں تک کہ تمہارے پاس ایسی چیز آئے جو تمہیں اسے تبدیل کر دے، یعنی جب تم نے اپنے آنکھوں سے جب تک تم نہیں دیکھتے کہ اس نے ٹھیک کام نہیں کیا، تب تک تم یہ کہو کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، یعنی مسلمان کے فعل کو اس کی صحت پر ہی حمل کرنا ہے۔ وَلَا تَظْنُن بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءًا، اور کہتے ہیں کہ جو تمہارے بھائی سے ایک کلام نکلتا ہے اس کے بارے میں برا خیال مت کرو، یعنی وہ جو کہتا ہے تو یہ نہ کہو کہ برا بھلا کہہ رہا ہے وہ، نہ، یعنی یہ گمان نہ کرو اس بات اور کلام کے بارے میں جو تمہارے بھائی سے نکلتا ہے کہ یہ اس نے برا کہا ہے۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ سَبِيلًا، جب تم اس کلام کے یا اس کلمے کے لیے اس کو جو ہے وہ خیر پر حمل کر سکتے ہو تو تم بدگمانی نہ کرو، مثلا یہ کہو کہ شاید اس نے میرے بھلائی کے بارے میں کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس روایات کا سلسلہ آگے چلتا ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں جو ہے ان روایات کو اور ان کے بارے میں جو صاحب کتاب کا نظریہ ہے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔